وہ اس کے گھر کے نیچے کھڑا مسکرایا تھا۔ آج رات وہ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی اور وہ اس کے مقصد میں کامیاب بھی کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جمپ کرتا پائپ چڑھنے لگا تھا۔ اس چکر میں وہ کئی بار گرتے گرتے بچا، مگر آج اسے گرنا نہیں تھا۔ اسے بنا دیکھے آج نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پائپ پر چڑھتا کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ طویل سانس خارج کرتا بستر پر سوئے اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی رات کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، بلیک کنگ کی نیندیں اڑا کر آپ کتنے آرام سے سو رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کے سنہری بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ کھڑکی پر کھڑا اپنے ہاتھوں کے پنجے پر اپنا چہرہ رکھے مسکراتے ہوئے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سکون تھی۔ ہسپتال سے بھاگنے کے بعد آج اسے اتنے دن بعد وہ دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھلانگ لگا کر اس نے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی سانس کا زیرو بم مہکتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ دھیمے سے اس کی بستر کی طرف بڑھتا بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا مومی چہرہ اس وقت نیند میں بھی گلابی گلابی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک آخری نظر ثانیہ پر ڈالتا کھڑکی سے کود گیا تھا۔ وہ تھکن سے اپنے کندھوں کو سہلاتی آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ تھکن سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ صبح کے 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک وہ مسلسل آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، کیونکہ اب جا کر اس کی ڈیوٹی ٹائم آف ہوا تھا تو وہ تھکن سے بھرپور گھر کے لیے نکلنے کو تیار کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا سامان پیک کر کے ڈریس چینج کرتی وہ ہینڈ بیگ کاندھے پر ڈالتی باہر کی طرف بڑھی تھی کہ کینٹین کی طرف سے سموسے کی آتی خوشبو محسوس کرتی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہاسپٹل میں اتنا مصروف تھی کہ اسے دن کے کھانے تک کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنا بیگ سائڈ پر رکھتی کینٹین کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لیتی وہ سیدھا ڈاکٹرز روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ وہاں فرصت سے بیٹھتی سموسہ توڑ کر چٹنی میں ڈبوتی اس سے پہلے کہ وہ سموسہ اپنے منہ میں ڈالتی۔ تب بھی ڈاکٹر حاذق ڈاکٹرز روم کا دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ وہ ڈاکٹر حاذق کو پریشان دیکھتی سموسہ منہ تک لے جاتا ہاتھ روک گئی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ ہری اپ، ایمرجنسی ہے، وہ جلدی میں کہتے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر روم سے باہر جاتے۔ تبھی ثانیہ پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہوا کیا ہے ڈاکٹر؟ حاذق بتائیں تو اس کی بھوک یکدم ہی مر گئی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ پلیز جلدی کریں، ایمرجنسی ہو گئی ہے، شہر میں بدترین ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے، بہت سے افراد زخمی ہوئے ہیں، کچھ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ہمیں ان زخمیوں کو فٹافٹ سے ٹریٹمنٹ دینی ہوگی، اور ساتھ میں بلیک کنگ کو بھی زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہاں پر اسے بھی چند گولیاں لگی ہیں جن کی بنا پر اسے زخمی پکڑ لیا گیا ہے۔ ہمیں اس کا بھی ٹریٹمنٹ دیکھنا ہے اور ہمیں کسی بھی حال میں بلیک کنگ کو بچانا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ ہری اپ، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ بلیک کنگ کا نام سنتی تھرا اٹھی تھی۔ کون نہیں تھا جو بلیک کنگ کو نہیں جانتا تھا؟ پلیز ڈاکٹر جلدی کریں، وہ ڈاکٹر ثانیہ سے کہتے فٹافٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ اپنا اوور آل پہنتی اور سبز ماسک اپنے منہ پر چڑھاتی باقاعدہ کام پر رہی تھی۔ نیوز کی زینت بننے والا وہ خطرناک مجرم سے تو سبھی ڈرتے تھے، اور وہ تو پھر صنف نازک تھی۔ اس کا دل سینے کے اندر تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر ڈاکٹر تھی، اس کا پیشہ تھا لوگوں کو بچانا۔ اس کے لیے اگر اسے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی تو وہ پیچھے نہ ہوتی۔ یہی تو بچپن سے اس کی ماں باپ نے اسے سکھایا تھا۔ وہ فٹافٹ سے ریڈی ہوتی، اپنا اسٹیتھوسکوپ گلے میں پہنتی باہر بھاگی تھی۔ ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ ہسپتال میں ہر طرف جیسے بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ تمام ڈاکٹرز ہی زخمیوں کا علاج کر رہے تھے۔ پولیس کی بھی بھاری نفری بلیک کنگ کی وجہ سے وہاں موجود تھی۔ وہ تیزی سے آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں ڈاکٹر حاذق اسٹریچر پر لیٹے بلیک کنگ کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ سبز روشنیوں تلے بلیک کنگ کا لمبا چوڑا اور کسرتی وجود ساکت پڑا ہوا تھا۔ 5 گولیاں لگی، آپریشن کرنا ضروری ہوگا، نہیں تو بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ کسی بھی حال میں ہمیں بلیک کنگ کو بچانا ہے، اتنی انسانی سے اسے مرنے نہیں دینا۔ ڈاکٹر حاذق اسے اور ڈاکٹر مریم سے مخاطب ہوئے تھے، جو اس آپریشن میں ڈاکٹر حاذق کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر حاذق اینستھیسیا دے چکے تھے۔ بلیک کنگ کا لمبا چوڑا وجود اسٹریچر پر بے ہوش پڑا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مریم اور ڈاکٹر حاذق کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے،
جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر ثانیہ گمسم سی اسٹریچر پر لیٹے اس وجود کو دیکھنے میں محو تھی۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کی وجہ سے اس کے پیر اسٹریچر سے باہر تھے، چہرے پر ہر درجہ معصومیت تھی، جس کی وجہ سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی عادی مجرم تھا۔ بند آنکھیں اور لمبی لمبی پلکیں ڈاکٹر ثانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے آج تک کسی بھی مرد کی اتنی لمبی پلکیں نہیں دیکھی تھی۔ کوئی عادی مجرم اتنا بھی معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بس ابھی یہی سوچ رہی تھی، اس کی شان سے کھڑی مغرور ناک عجیب سی مغروریت پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی جہاں کا شہنشاہ ہو۔ کیا اتنے معصوم اور شریف ہوتے ہیں عادی مجرم؟ ڈاکٹر ثانیہ نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ سوچتی تبھی ڈاکٹر حاضق کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ خون روکے ڈاکٹر حاضق کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی اور تیزی سے نکلتے ہوئے خون پر کاٹن رکھنے لگی تھی۔ خون رک چکا تھا اور وہ دوبارہ سے اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ تبھی بلیک انک کے بے ہوش وجود کو تیزی سے جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر حاضق اور ڈاکٹر مریم بھونچا کر رہ گئے تھے۔ بلیک انک کے بے ہوش وجود میں حرکت ہو رہی تھی، اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر اب بھی حواس باختہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے خود 5 گھنٹوں کا اینستھیزیا دیا ہے، پھر یہ کیسے ہوش میں آ سکتا ہے؟ حیرت سے ڈاکٹر حاضق کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اب اس وجود کی حرکت تیز ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ اینستھیزیا دے جلدی، ڈاکٹر حاضق چلائے تھے۔ کمپاؤنڈر تیزی سے انجیکشن بڑھنے لگا۔ مگر سر، مزید اینستھیزیا تو خطرناک ہوگا، اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپریشن کے دوران پہلی بار ثانیہ نے اپنی زبان کھولی تھی۔ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے ڈاکٹر ثانیہ، بچ گیا تو خوش نصیب ہوگا، نہیں تو جو اللہ کی مرضی ہے۔ وہ انجیکشن اس کے بازو میں لگاتے ہوئے بولی۔ اب بلیک انک کی ہر حرکت بند ہو چکی تھی، وہ دوبارہ سے غنودگی میں جا چکا تھا۔ پھر 5 گھنٹے کے طویل ترین آپریشن کے بعد معجزاتی طور پر بلیک انک کی جان خطرے سے باہر تھی۔ 5 گولیاں اس کے جسم کے اندر سے نکال دی گئی تھی۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر حاضق اب بھی حیران پریشان تھے۔ حیرت انگیز قوت مدافعت ہے اس کے اندر، کسی کے اندر اتنی ول پاور کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آج تک کسی کے اندر اتنی ول پاور نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر حاضق سبز ماسک اتارتے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے۔ خیر ڈاکٹر ثانیہ، چکر لگاتی رہیے گا، کچھ دیر میں سے ہوش آ جائے گا اور آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ڈاکٹر حاضق اسے ہدایات دیتے آپریشن تھیٹر سے باہر چلے گئے تھے۔ پیچھے ڈاکٹر مریم اور وہ موجود تھی۔ حیرت ہے، 5 گولیاں اور اینستھیزیا کی اتنی زیادہ مقدار ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر ثانیہ ڈاکٹر مریم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے بے حس اور ڈھیٹ لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ثانیہ، تمہیں نہیں معلوم یہ کتنا بڑا مجرم اور دوگلا انسان ہے۔ اس نے اپنے باپ اور ماں کا قتل کیا تھا۔ ایسے لوگوں کے پاس دل نہیں ہوتا ثانیہ، بالکل پتھر ہوتا ہے نا، ان لوگوں پر گولیاں اثر کرتی ہیں اور نہ ہی دوائیاں۔ ڈاکٹر مریم کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتی تو سامنے لیٹے اس مجرم کا گلا دبا کر خود ہی مار دیتی، اور ڈاکٹر ثانیہ تو اب تک باپ اور ماں پر ہی رکے ہوئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے افراد کو مار ڈال دے۔ اس نے یہ محاورہ سن رکھا تھا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی تھی، مگر سامنے لیٹا انسان اپنے گھر والوں کے مار چکا تھا۔ یہ چیز اس کی نظر میں بہت حد تک قابل اعتراض تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو مریم؟ اس نے واقعی اپنے گھر والوں کا قتل کیا ہے؟ وہ حیران و پریشان تھے ڈاکٹر مریم کی باتوں پر۔ کس دنیا میں اور کہاں رہتی ہو تم ثانیہ؟ کچھ ارد گرد کی خبر بھی رکھ لیا کرو۔ 5 سال پہلے باپ اور ماں کے قتل کرنے پر اسے عمر قید ہوئی تھی، مگر کچھ ہی عرصے میں یہ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے کئی جرم کیے، بینک لوٹے، جو بھی کام کرتا یہ وہاں سے فرار ہو جاتا۔ اسے اب تک کوئی پکڑ نہیں پایا تھا، مگر ہر جگہ ہی اپنا نشان چھوڑ کر جاتا ہے۔ بلیک کنگ کا ایک ٹیٹو بھی اس کے بازو پر بنا ہوا تھا۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ اب کے ثانیہ نے مریم سے پوچھا تھا۔ اصل نام تو اس کا کوئی نہیں جانتا، ہر جگہ یہ بلیک کنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر مریم نے اب کے تفصیل سے اسے سب کچھ بتایا تھا، جسے سن کر اسے بے اختیاری اپنے سامنے پڑے اس وجود سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ پھر ہم نے اسے کیوں بچایا؟ ڈاکٹر، اس کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ نہیں ثانیہ، اگر یہ یوں مر جاتا تو یہ اس کے لیے بے حد آسان موت ہوتی۔ جی، آپ ٹھیک کہتی ہیں، اس نے سر ہلایا تھا۔
اس کے بعد وہ دونوں ہی کسی کام سے باہر نکل گئے۔ چھٹی کا دن ہر کسی کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ وہ بھی کافی دیر سو کر اٹھا تھا۔ موڈ نیند پوری ہونے کی وجہ سے بہت اچھا تھا۔ نیچے اپنے ماں باپ کو بات کرتے دیکھ وہ مسکراتی نظر پاس کرتا ان دونوں کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ باری باری دونوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ناشتہ لگاؤں اپنے بچے کے لیے؟ نفیسہ بیگم پیار سے اس سے بولی تھی۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں امی، ابھی بھوک نہیں ہے، ناشتہ کر لو میرے بچے، خود کو دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ ناقدرانہ نظروں سے اس کو دیکھتی بولی تھی۔ وہ ان کی اتنی فکر پر مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک کھاتا ہوں امی اور ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتی اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے نفیسہ بیگم سے بولا۔ ان کی بات سنتی وہ بھی مسکرائی تھی۔ ابا کہاں گئے؟ ابھی تو یہیں بیٹھے تھے، وہ سوالیہ لہجے میں نفیسہ بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ وہ باہر تمہارے ابا سے کوئی ملنے آیا ہے اسی لیے وہ وہاں گئے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابا کے پاس جا رہا ہوں امی، وہ ان سے کہتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا، جہاں ابا کے ساتھ محلے کے 2 آدمی بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سب کو سلام کرتے مشترکہ چیئر پر بیٹھا تھا۔ سارا دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ لے دے کر ہفتے میں ایک ہی دن ملتا تھا جس میں وہ کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار لیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ اسی لیے سالار صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، جہاں ان کے ساتھ اور بھی 2 افراد موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس سے ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ سکندر یونیورسٹی میں MSc میتھ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر ایک ورک شاپ پر وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کیا کرتا تھا۔ اپنی پڑھائی کا بوجھ اس نے اپنے ماں باپ پر نہیں ڈالا تھا، وہ خود ہی اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ ان کی زندگی بڑی حسین اور سہل گزر رہی تھی۔ کافی دیر بعد چیت کرنے کے بعد وہ دونوں افراد اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے تھے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف سکندر اور سالار صاحب ہی رہتے تھے۔ سالار صاحب اس کی طرف مڑتے مسکرائے تھے۔ کچھ دیر اور آرام کر لیتے، ایک دن تو ملتا ہے تمہیں چھٹی کا۔ سالار صاحب کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ ابا، بندہ جتنا آرام کرتا ہے نا اتنا ہی کاہل اور کامچور ہوتا جاتا ہے، اور میں اتنا آرام کر کر کے کامچور نہیں بننا چاہتا، جتنا آرام کرنا تھا کر لیا۔ اس کے لہجے میں سمجھداری تھی۔ وہ چمکتی بری آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ سالار صاحب بھی ہولے سے مسکرا رہے تھے۔ انہیں سکندر پر فخر تھا، وہ ان کی بہترین اولاد تھا۔ سکندر میرے بچے، شہروز تم سے ملنے آیا ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب نفیسہ بیگم ڈرائنگ روم میں آتی بولی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ جلدی سے اٹھتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ شہروز کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے نا آج؟ ہاں کرنی تو ہے، سکندر بھی مسکرایا تھا۔ تو چلیں پھر۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں نکلتے تبھی نفیسہ بیگم کی آواز نے ان دونوں کو روک لیا تھا۔ اندر آ جاؤ دونوں، ناشتہ بنا رہی ہوں، ناشتہ کر کر ہی جانا، بنا پیٹ بھرے پڑھائی اچھی نہیں ہوتی۔ ان کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس پڑے تھے۔ جانتے تھے ماں تو ایسی ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں ناشتہ کرتے کمبائن اسٹڈی کے لیے شہروز کے گھر کی طرف چلے گئے۔ بلیک کنگ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے آپریشن کے 1 گھنٹے بعد بھی ہوش نہیں آیا تھا، وہ بھی بے ہوش ہی تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ تھوڑی دیر بعد وارڈ کے چکر لگا رہی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری اب بھی بلیک کنگ کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ روم کے اندر داخل ہوتی بلیک کنگ کا باڈی ٹمپریچر چیک کرنے اس کے پاس گئی تھی۔ اس کا باڈی ٹمپریچر بالکل نارمل تھا، مگر وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ بے ساختہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ روم سے باہر جاتی تبھی وہ جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ بلیک کنگ کے جسم میں حرکت شروع ہوئی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی سانس لیتا اپنے ہاتھوں کو موو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ شکر کے سانس بھرتی چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، یہ ہوش میں تو آیا۔ اس نے جھک کر باری باری بلیک کنگ کی دونوں آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ بند آنکھوں سے اچانک ہی آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک بے ہوش تھا مگر اب بے ہوشی میں بھی رو رہا تھا۔ دوسری لمحے ڈاکٹر ثانیہ کے مخصوص الارم کے بعد سورہ کی آواز پورے روم میں پھیلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ کی عادت تھی کہ وہ اس وقت سورت ضرور پڑھتی تھی۔ قرآن کی تلاوت سنتے سامنے لیٹے وجود کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت پر بلیک کنگ کے لبوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔
ڈاکٹر ثانیہ اب بھی دونوں ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے اس کی بند آنکھوں سے بے تحاشا نکلتے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، لبوں کو ہلاتے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ بے ساختہ اپنے کان اس کے لبوں کے پاس لے آئی تھی۔ اللہ، وہ لاشعوری میں بولتا بے ہوشی کی حالت میں سر ہلا رہا تھا۔ اللہ، اب کہ اس کے منہ سے اللہ کا نام سسکی کی صورت میں نکلا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کے منہ سے نکلتے یہ الفاظ سن رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا کرب تھا، جیسے وہ اللہ کو بے تحاشا درد میں پکار رہا ہو۔ اللہ، اللہ، وہ کہتا پھر سے رو دیا تھا۔ آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکلتے اس کے یونیفارم میں جذب ہو رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رو رہا تھا، رو کر پکار بھی کس کو کر رہا تھا؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ دوسری لمحے وہ بھاگتے قدموں سے ڈاکٹر حاذق کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ڈاکٹر حاذق بے ساختہ سکون کی سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں سکون کی سانس تو ڈاکٹر ثانیہ نے بھی بھری تھی۔ سکون کی سانس یا پھر تشکر کی سانس۔ ڈاکٹر ثانیہ دوبارہ سے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے پھر سے بستر میں جکڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی ڈاکٹر حاذق اور سینئر ڈاکٹر جلال دونوں ہی اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان ڈاکٹرز کے آنے پر بلیک کنگ نے نظر اٹھا کر ڈاکٹر ثانیہ کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ سرد مہری، اتنی سرد مہری ڈاکٹر ثانیہ کو لگا تھا وہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے وہیں جم جائے گی۔ بالکل بے تاثر آنکھیں تھیں۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ سے اپنی نگاہیں چھت پر جمع کر گیا تھا۔ چہرہ بھی آنکھوں کی طرح ہی بے تاثر تھا۔ نہ تکلیف کے اثرات دکھ رہے تھے، نہ بیزاری کے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ ڈاکٹر جلال اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیشہ ورانہ لہجے میں بولے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی نگاہیں چھت پہ جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر جلال کی باتوں کا جواب اس نے دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دیکھو، ہمیں بتاؤ کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے تمہیں کتنی دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر حاذق نے آگے ہو کر اسے بلایا تھا۔ اس نے اب بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ چسپا کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر حاذق اور ڈاکٹر جلال نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتے تبھی دروازہ نوک کر کے بجی ایس پی سلمان خان اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے وہ تمام افراد سے اپنا تعارف کرواتے ڈاکٹر حاذق سے تفصیل پوچھتے بلیک کنگ کی طرف آئے تھے۔ آپ دونوں فکر مت کریں، اس کا منہ کھلوانا میرا کام ہے۔ یو ڈونٹ وری، اب آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ جو یہاں آن ڈیوٹی ہے نا وہ بے شک موجود رہے، باقی آپ سب آرام کریں۔ ایس پی سلمان مسکرا کر بولے۔ ڈاکٹر حاذق اور ڈاکٹر جلال پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ وہیں رہ گئی تھی کیونکہ وہی اس وقت آن ڈیوٹی تھی۔ ایس پی سلمان خان نے ایک نظر سامنے کھڑی ڈاکٹر پر ڈالی تھی۔ آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں پر، وہ نرمی سے بولے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سر ہلاتے بلیک کنگ کی طرف مڑے تھے جو اب بھی اپنی نظریں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ بلیک کنگ کی آنکھوں میں جھانکتے تفکر سے مسکرائے تھے۔ دیکھو بلیک کنگ، آخر میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا نا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ کسی کارٹون کے جادوگرنی کے ہاتھ دیکھیں، اس کے ہاتھ سے بھی لمبے۔ وہ کہتے آگ لگانے والے لہجے میں مسکرائے تھے۔ کبھی نہ کبھی وہ ہاتھ مجرم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ دیکھو تم تک بھی پہنچ گئے، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایس پی سلمان خان طنزیہ لہجے میں بلیک کنگ سے پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ بالکل خاموش ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے کنگ نے چھت سے نگاہیں ہٹا کر ایک نظر ایس پی کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا بولے اپنی نگاہیں پھر سے چھت پر گاڑ گیا تھا۔ ایس پی سلمان کا منہ اس بے عزتی پر سرخ ہوا تھا۔ بولنا تو تمہیں پڑے گا کنگ، بولیں گے تو تمہارے فرشتے بھی۔ صرف اور صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تمہاری روح بھی بول اٹھے گی۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے چلا رہے تھے۔ بلیک کنگ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، خوبصورت مسکراہٹ، ہیپاٹائز کر دینے والی مسکراہٹ۔ وہ حیران و پریشان کھڑی اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ بولا وہ اب بھی نہیں تھا، صرف مسکرایا تھا۔ ایس پی سلمان کی بات پر ایس پی سلمان پھر سے تپ گئے تھے اس کی مسکراہٹ پر۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، وہ انگلی سے اشارہ کرتے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔
माहीन सलाम कह रही थी तुम्हें एसपी। वो बोल पड़ा था। उसका लहजा सख्त तंज से भरा हुआ था। बाहर जाता एसपी सलमान तड़प कर मुड़ा था। अगले लम्हे उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा भरा था, मगर अब उसकी आंखों में बेबसी थी। वो जख्मी निगाहों से उसे देखता सुर्ख आंखें लिए बाहर चला गया था। अब की बार एसपी कुछ नहीं बोला था। डॉक्टर सानिया हैरान और परेशान ब्लैक किंग को देख रही थी, जो उससे ही देख रहा था। चमकती बुरी आंखें उसी पर जमी थी। अब के पहले वाली सडमहरी ना आंखों में मौजूद थी और ना ही चेहरे पर। वो बेसाख्ता घबरा कर अपनी निगाहें झुका गई थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। मुझे सोना है डॉक्टर, सोना चाहता हूँ मैं, मुझे नींद का इंजेक्शन लगाओ। उसका लहजा रोब लिए हुए था। सॉरी, अभी हम आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, वो भी संजीदा लहजे में बोली थी। जवाबन वो उसे घूरने लगा था। डॉक्टर सानिया उससे निगाहें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो ज़मीन को ही देख रही थी। डॉक्टर सानिया ने यह एतराफ़ बड़ी मुश्किल से खुद से किया था कि सामने लेटे उस मुजरिम से आंखें चार करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। क्यों नहीं लगा सकती आप? एक और सवाल हाजिर हुआ था। उसके सवाल पर डॉक्टर सानिया का गुस्सा बहुत आया था। एक तो मुजरिम था, ऊपर से ऐसा तनतना, ऐसा रौब था जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, और अस्पताल उसके बाप का हो, और अस्पताल के तमाम डॉक्टर उसके बाप की जागीर हो। नहीं लगा सकते बस, और मैं डॉक्टर हूँ, आप नहीं, इसलिए मुंह बंद करके पड़े रहें। मुझे सख्ती से ऑर्डर है आपका ख्याल रखने का, वरना मेरा दिल तो करता है कि आपको मरने के लिए छोड़ दूँ, वो तड़क कर बोली थी। जवाबन ब्लैक किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, तपा देने वाली मुस्कुराहट थी, जिसने अंदर तक डॉक्टर सानिया को गुस्सा दिला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर हंस रहा था। दूसरे लम्हे वो गुस्से से पैर पटकती रूम के बाहर निकल गई थी। कमीना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, हीरो की औलाद ना हो तो। वो बुड़बुड़ाती डॉक्टर्स रूम की तरफ बढ़ गई थी। बहुत भूख लगी थी, पेट पूजा करनी भी ज़रूरी थी। रात गए वो घर लौटी थी। सारा दिन उसका अस्पताल में गुजर गया था। घर आते ही वो अपने बाप से लिपट गई थी। उन्होंने भी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते उसका माथा चूमा था। आ गया मेरा बच्चा, उन्होंने प्यार से उससे पूछा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती कि तभी उसकी माँ भी गुस्से से अंदर दाखिल हुई थी। कह दो अपने अस्पताल वालों से कि इतनी देर मेरी बेटी से काम ना करवाया कर। साजदा बेगम गुस्से में तेज तेज हाथ हिलाते शफी साहब से कह रही थी। शफी साहब अपनी बेगम की इतनी जलाली को देखकर मुस्कुरा दिए थे। जब जब सानिया अस्पताल से लेट घर आती तब अम्मा का ये सेशन ज़रूर सुनना पड़ता था। सुना आज बड़ी कत्लो गारत हुई है, मैंने सुना है जख्मियों के साथ साथ ब्लैक किंग भी जख्मी होकर तुम्हारे अस्पताल में आया है। उसके भाई मौसन ने उससे पूछा था। हाँ, हमारे अस्पताल ही आया है वो, तवील सांस खारिज करते बोली थी। और उसका ऑपरेशन जब हो रहा था तब मैं भी ऑपरेशन थिएटर नहीं थी। उसे बताया था, मैं बता रही हूँ सानिया, उससे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इससे दूर ही रहना। अम्मा फिर से शुरू हो चुकी थी। वो अपने सर पर हाथ मारती अपना बैग लेते कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अभी वो कमरे में बैठी थी कि तभी मोहसन का मैसेज उसे मासूल हुआ था। वो दोनों ऐसे ही थे जो बात अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते थे। वो दोनों वो बात मैसेज में किया करते थे। बी केयरफुल डॉक्टर, वो ख़तरनाक है। वो उसका मैसेज देखकर मुस्कुराई थी। सुना उसकी शक्ल बहुत मासूम है। दोबारा से मोहसन का मैसेज मौसूल हुआ था। हाँ, मासूम तो है। जवाबन वो भी उसे रिप्लाई करने लगी। क्या तुम उसे मुझे देखने दोगी? देखने दे देती, मगर वहाँ तो मीडिया को आने की इजाज़त ही नहीं है। अगले लम्हे वो दोबारा से मैसेज टाइप करती मोहसन को भेज रही थी। तुम पिक बना लेना उसकी कल, फिर मुझे दिखा देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो रजामंदी देती मोबाइल बंद करके साइड पर रखती लेट गई थी। थकन से उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। जिसे करके मेरे दिल को दुख ना हो, उस गुनाह की मुझे तलाश है। सी उसके मुंह से सिसकारे निकले थे। नर्स ड्रिप की सुई बाकायदा उसकी नसों में ठूस गई थी। तभी वो अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखते नर्स ने सलाम किया था। वो सर हिलाती आगे आई थी। क्या सिचुएशन है? उसने किंग की तरफ इशारा करते नर्स से पूछा और टेबल पर पड़ी फाइल उठा ली थी, जिसमें उसके किए हुए टेस्टों की रिपोर्ट्स थी। फाइन है मैडम, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, सब कुछ उसका ठीक ठाक है। वो दोबारा अपना सर उसकी फाइलों में खपाने लगी थी। डॉक्टर सानिया ने एक नज़र अपने सामने लेटे किंग को देखा था, जो बेजार सा लेटा हुआ था।
کیسا فیل کر رہے ہو ڈاکٹر ثانیہ کنگ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر یہ کسی کو بھی جواب نہیں دیتا، بولتا ہی نہیں ہے۔ رات میں بھی ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر حاجق اس کے پاس آئے تھے۔ کافی دیر سے سر کھپایا مگر یہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کے بجائے نرس نے جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ نے ایک نظر گھور کر بلیک کنگ کو دیکھا تھا۔ ڈرامے باز، کمینہ، دل ہی دل میں وہ اسے ایک اور لقب دے چکی تھی۔ کل تک تو بول بھی رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، دوسری لمحے وہ اس کے پاس آ کر اسے گھورنے لگی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی اور چپ چاپ مجھے جواب دو، وہ تڑک کر بولی تھی۔ بلیک کنگ معصوم سا منہ بنا کر مسکرایا تھا، آنکھوں میں شرارت تھی، یوں جیسے چھیڑ رہا ہو۔ کہہ رہو اگر تم بلاؤ گی تو ہی بولوں گا، نہیں تو نہیں بولوں گا۔ بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ وہ اس کے ٹانکوں پر نظر ڈالتے پوچھ رہی تھی۔ ہو رہا ہے، وہ آرام سے بول پڑا۔ نرس نے حیران ہو کر بلیک کنگ کو دیکھا تھا۔ دوسری نظر وہ ڈاکٹر ثانیہ پر بھی ڈال گئی تھی۔ کل ساری رات ڈاکٹر ہارون نے اسے کتنی مغز ماری تھی۔ اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر وہ نہیں بولا تھا، اور آج اتنی آرام سے وہ کہہ گیا تھا۔ وہ حیران سا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا ہو رہا ہے؟ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا الرجی ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں کھنچاؤ تو ہو رہا ہے، درد بھی ہو رہا ہے، وہ سکون سے بولا تھا۔ ثانیہ نے گھورتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لگ تو نہیں رہا کہیں سے؟ میں سچ بول رہا ہوں ڈاکٹر۔ وہ گویا اس کا چہرہ پڑ گیا تھا، آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہاں سے بچ کر کہاں جانا ہے کہاں نہیں۔ ابھی تازہ ہے نا، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسے تسلی دیتی دوبارہ سے اس کے ٹانکوں کو دیکھنے میں مصروف ہوئی تھی۔ میری باڈی کو کیوں قید کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ اب وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے ثانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ مجرموں کو باندھ کر ہی رکھا جاتا ہے۔ اگلے لمحے وہ تڑک کر کہتی دوبارہ سے اس کو اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اوپر سے دیکھتا بھی ایسا ہے کہ بندے کو پیار ہی آ جائے۔ وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ مگر زخمیوں کو تو نہیں باندھا جاتا نا ڈاکٹر؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر ثانیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گھڑے ابھر آئے تھے۔ وہ اسیر سی ہو گئی تھی۔ اسے فیل ہوا تھا کہ وہ جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو اور سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو، اور وہ ایک عام سی لڑکی جو صرف اسے دیکھنے میں مصروف ہو، وہ سحر زدہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی ڈاکٹر ثانیہ کا دل جیت چکا تھا، اور ادھر سے وہ سارے ہتھیار آزما کر بھی ہار گئی تھی۔ واپس آ جائیں۔ دوسری لمحے اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ دوسری لمحے وہ شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ باندھنے کی بات کرتے کرتے وہ اسے باندھ گیا تھا۔ پولیس کھڑی ہے باہر۔ دوسری لمحے وہ سوالیہ لہجے میں ڈاکٹر ثانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ ڈاکٹر ثانیہ خود کو کمپوز کر کے دور جا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ انجیکشن بھرتے اس کے پاس آئی تھی۔ میں سونا نہیں چاہتا۔ بلیک کنگ انجیکشن دے کر منہ بنا کر بولا تھا۔ نخرے تو دیکھو ذرا سرکار کے، صبح اٹھ کر جیل جانا اور چہرے پر کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسے جیسے صدر مملکت کا بیٹا ہو۔ تمہارے چاہنے کا نہ چاہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ غصے سے کہتے اس کے بازو میں انجیکشن لگا گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی حرکت کا غصہ وہ اسی پر نکال رہی تھی۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ سب سمجھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غافل ہو گیا تھا۔ اب وہ سو رہا تھا۔ انجیکشن کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی بلیک کنگ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی بے تحاشا معصوم لگ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالتی آہستہ سے موبائل نکال کر اس کی تصویر کھینچتی موبائل دوبارہ سے اپنے بیگ میں رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بلیک کنگ کا اسپتال میں آیا آج تیسرا دن تھا۔ آج بھی اس کے کمرے کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ ڈاکٹر ہارون ابھی نائٹ ڈیوٹی کر کے گئے تھے اور ڈاکٹر ثانیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کب تک آئیں گی؟ اس نے نرس سے پوچھا تھا۔ نرس نے مشکوک ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ کون ڈاکٹر؟ نرس نے پوچھا۔ وہی جو یہاں ہوتی ہے صبح کے ٹائم، اس نے کہا۔ اچھا ڈاکٹر ثانیہ، وہ بس آتی ہوں گی۔ نرس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا تھا، مگر نام سن کر اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے وہ
خود بھی گلابی گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ سر پر طریقے سے دوپٹہ ڈالے وہ اسے آسمان سے اتری حوری معلوم ہو رہی تھی۔ بلیک کنگ کے چہرے پر چھائی بیزاری فوراً ہی دوڑ گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش ڈاکٹر ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آتی وہ اس کی نبض دیکھنے لگی تھی، پھر مڑی۔ ڈاکٹر ہارون نے کیا اس کی دوائی چینج کی ہے؟ وہ سسٹر سے پوچھ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر۔ وہ چپ چاپ اب دوائیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا نئی دواؤں سے آرام فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ اب کے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ اس کے تم کہنے پر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اسے تم کہتی تھی، باقی تمام افراد تو آپ کہتے تھے، مگر واحد ڈاکٹر ثانیہ ہی تھی جو اسے تم کہہ کر پکار لیتی تھی۔ ہاں ہو رہا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ ڈاکٹر ثانیہ بلیک کنگ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ نظر نہ ملانے پر گہرا مسکرایا تھا۔ تو یہاں بچنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اسے ہنسی آ گئی۔ کوشش بھی تو دیکھو کب کر رہی ہیں جب کام ہو گیا ہے۔ اسیر ہونے کے بعد اسیری سے رہائی کی طلب مشکل ہے۔ اچھا صحیح، وہ بھی بس وہ ہاں کر رہی تھی، پھر چلے گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر ٹکا گیا تھا۔ وہ نیچے ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں ڈاکٹر مریم بھی بیٹھی تھی۔ ایسا ہے تمہارا مریض؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ابھی بیٹھی تھی کہ باہر سے اندھا دھند فائرنگ کی آواز پر وہ دونوں باہر بھاگی تھی۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بلیک کنگ کے روم کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی فائرنگ کی آواز سن کر نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ بلاخر 1 گھنٹے کے بعد وہ فائرنگ کرنے والا گرفتار ہو گیا تھا۔ صرف اور صرف 2 لوگ تھے اور انہوں نے پورا 1 گھنٹہ سب کو تغنی کا ناچ نچایا تھا۔ ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر آئے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ اسٹیتھوسکوپ کو پہنتی بلیک کنگ کے روم کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کھولتے ان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بلیک کنگ بھاگ چکا تھا۔ سب حیران و پریشان خالی بیڈ کو دیکھ رہے تھے، آخر وہ کب بھاگا تھا؟ بلیک کنگ کے روم میں ایس پی سلمان تمام نفری پر برس پڑے تھے۔ لعنت ایسی نفری پر، ایک بندہ وہ بھی شدید زخمی، تم سب کو چکمہ دے کر بھاگے اور تم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ سر وہ نیچے فائرنگ ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نیچے چلے گئے تھے، ایک پولیس والا منمنایا تھا۔ وہ فائرنگ ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ تم سب کا دھیان بٹایا جائے، تم لوگوں کا دھیان بٹے، تم لوگ نیچے جاؤ اور وہ بھاگ نکلے۔ ایس پی سلمان سخت غصے میں چلا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے بھی بلیک کنگ ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کا گلا دبوچ لیں، مگر سر اس کی باڈی تو کلپ تھی، ایسے کلپ سے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اگر اسے ہتھکڑیوں سے بھی باندھ دیتے نا ہم تو وہ تب بھی بھاگ نکلتا۔ ثانیہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی تھی، دل میں یکدم ہی ویرانی اتر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس بستر کو دیکھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لیٹا تھا، پھر وہ خاموشی سے نیچے اترتی ڈاکٹر مریم کو بتا کر گھر آ گئی تھی۔ سنا بلیک کنگ بھاگ گیا؟ محسن سوالیہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تم نے اس کی تصویر بنائی؟ اس نے دوبارہ اس سے سوال کیا تھا۔ وہ رکی تھی، ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ڈالی اور پھر اگلے لمحے وہ موبائل پر اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محسن کو کسی چیز کا منع کیا تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس شخص کی فوٹو اس کے پاس تھی۔ اسے بس اپنے ہی پاس رکھنا چاہتی تھی، صرف اور صرف اپنے پاس۔ کنگ کی یہ بھاگنے والی شیطانی اسے اداس کر گئی تھی۔ وہ کیوں اداس تھی؟ اس کا دل کیوں ویران تھا؟ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا، آنکھوں کے آگے خون ناچ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پرانا وہ دن یاد آیا تھا جس دن نے اسے اتنا بڑا مجرم بنا دیا تھا۔ MSc میتھ کے فرسٹ سیمیسٹر میں وہ ٹاپ کر گیا تھا۔ خوشی سے اپنا رزلٹ لیے وہ گھر آ رہا تھا، وہ بے تحاشا خوش تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو یہ خبر بتانا چاہتا تھا۔ گھر کے قریب آتی اسے عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی تھی، جیسے وہاں سالوں سے کوئی بولا نہ ہو۔ وہ سر جھٹکتا دروازہ بجانے لگا تھا، مگر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے اپنے اماں ابا کو آواز لگائی تھی، مگر آگے آتے ہی اس کے قدم جیسے زنجیروں نے جکڑ لیے تھے۔ سامنے اس کے ماں باپ کی لاشیں پڑی تھیں، چیخ اس کے حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے زمین پر پھیلتے اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ماں کے سر سے بہتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ وہ بری طرح چیختے اپنی ماں کا چہرہ ہلانے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر وہ دوبارہ چیختے اپنے ابا کی طرف گیا تھا۔
مگر ان کی جان نکلے ہوئے بھی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا تبھی پولیس کی بھاری نفری اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتا تبھی سامنے سے آتے افسر نے اس کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی باندھی تھی۔ "یو آر انڈر اریسٹ مسٹر سکندر"۔ الفاظ تھے یا بم، اسے ایسا لگا تھا قیامت آ چکی ہے۔ اس نے بولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بول نہ پایا۔ آنسو نکل نکل کر زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ باہر لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑ رہا تھا مگر اسے پولیس کی گاڑی میں ڈالتے لے جایا گیا۔ چیخوں سے پورا محلہ گونج رہا تھا۔ وہاں موجود ہر بندہ رو رہا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں مر چکے تھے۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ اس چیز کا ہوش وہاں بھی کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، بلک رہا تھا مگر اس کی چیخوں کو سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لے کر پرانی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ وہ جب جب پرانی باتیں یاد کرتا تھا اس کے دل کا زخم گہرا ناسور بن جاتا تھا۔ جج نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ جیل میں دن رات اس پر تشدد کیا جاتا۔ وہ چیخ چیخ کر روتا مگر کسی کو بھی اس پر رحم نہ آتا۔ آہستہ آہستہ وہ مار کا عادی ہو گیا۔ پھر اس کا دماغ صرف اسی چیز کو سوچتا رہتا کہ اس کے ماں باپ کا قتل آخر کیا تو کس نے کیا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ کی نس پھٹنے کے قریب ہو جاتی تھی مگر وہ اسے کوئی سیدھا ملتا ہی نہ تھا جس کے ماں باپ کے قتل سے جا کر ملتا ہو۔ ایک روز وہ یوں ہی بیٹھا تھا جب اس سے ملنے سلطان آیا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر وہ ناپسندیدگی سے اپنی نگاہیں موڑ گیا تھا۔ سلطان کی شہرت پورے محلے میں اچھی نہ تھی۔ وہ بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا مگر وہ اس سے ملنے آیا تھا سو اسے ملنا پڑا۔ اتنے مہینے میں پہلا ایسا شخص تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ "مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو قتل نہیں کیا ہے"۔ سلطان کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا تھا۔ "میں جانتا ہوں تمہارے ماں باپ کو قتل تم نے نہیں بلکہ سردار حشمت نے کیا ہے"۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ دوسری لمحے اس کی آنکھوں میں خون جمع ہونے لگا تھا۔ وہ تمہارے باپ سے ملنے آیا تھا۔ اس کو تم لوگوں کے گھر پر قبضہ کرنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کے ساتھ اسے بس ایک رات دے دے۔ یہ سن کر سکندر کی آنکھوں میں نفرت جاگی تھی مگر تمہارا باپ نہیں مانا تھا سو اس لیے اس نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا اور تمہاری ماں بھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکی اس لیے خود ختم ہو گئی۔ سلطان بھیگے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ کئی آنسو سکندر کی آنکھوں سے نکل کر زمین پر گر رہے تھے مگر بولا تو اس کا لہجہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ "میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں"۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ "میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا"، اس نے کہہ کر اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کے چند دن بعد بلیک کنگ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی بینک لوٹے، کئی الٹے سیدھے کام کیے مگر کوئی اسے پکڑ نہ پایا۔ لیکن جان بوجھ کر ہر جگہ وہ اپنی نشانی چھوڑاتا تھا کیونکہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب دروازہ بجا کر مہین اندر آئی۔ "کنگریچولیشن کی، ویلکم بیک"۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ "ایس پی کو تمہارا سلام کہا تھا"، وہ بولا۔ اب کے مہین کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ "اچھا"، پھر وہ پھیکا سانستی تھی، پھر وہ نگاہیں چھپا کی تھی۔ کنگ جانتا تھا وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ خود پر قابو پاتی اب وہ اس کا حال چال پوچھنے لگی تھی۔ "ٹھیک ہے لیکن تمہارا نام سنتے ہی وہ بھی چپ کر گیا تھا"۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سچ بولا تھا۔ مہین اس کے کہنے پر خاموش ہوئی تھی، اٹھ کر جانے لگی تھی۔ "پاگل ہو تم مہین، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے"، وہ سوالیہ لہجے میں اس سے بولی تھی۔ "یہی کہ میں ایک برا آدمی ہوں، تم سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں ہے کنگ، میں بھی بس اتنا ہی جانتی ہوں"۔ "اچھا، ایس پی بھی نہیں"، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اب کہ وہ بھی بس ہنستی تھی۔ "نہیں"، وہ کہتی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ "تمہیں کیا ہو گیا ثانیہ، اتنی خاموش تو تم کبھی بھی نہیں رہتی"۔ محسن نے اسے ٹھونکا مارا تھا۔ "کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے"، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ اس کے بھاگنے کے بعد سے اس کا دل کہیں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اداس ہی رہتی تھی۔ اینی ٹائم وہ اسے یاد آتا تھا۔ وہ اٹھتی وہ اسے یاد آتا، وہ سوتی تب بھی اسے یاد آتا تھا۔ اب وہ اسے نہیں دیکھ سکے گی، یہی سوچ اس کے لیے موت تھی۔ "پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ"، محسن نے دوبارہ اس سے پوچھا تھا۔ "نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے"، وہ دھیرے سے اسے جواب دیتی اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی یاد کا حملہ
बड़ा शदीद हुआ था। जख्मियों को तो बांध कर नहीं रखा जाता। ना मुस्कुराती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। मुझे सोना है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। मुझे नहीं सोना प्लीज़, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। दर्द हो रहा है। अपने माँ और बाप का कातिल, वो ब्लैक किंग के नाम से जाना जाता है। खून से रंगे उसके हाथ। तरह तरह की आवाज़ें उसके कानों में बज रही थी। वो काबिल नफ़रत था, मगर वो उससे नफ़रत करने के काबिल नहीं बची थी। उसने छोड़ा ही नहीं था उसे इस काबिल। उसे तो बस वो आंखें ही बेबस कर गई थी। डॉक्टर हारून के बुलाने पर तो ये बोला ही नहीं। अब उसे नर्स की आवाज़ आई थी, बंद करो ये ड्रामेबाजी। अब उसे अपनी आवाज़ आई थी, मगर अब वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वो जितना उसके बारे में सोचती थी, वो उतना ही उसे याद आता था। दूसरे लम्हे वो फिर से रो दी थी। अल्लाह अल्लाह, कोई उसके अंदर सिसकने लगा था। आयत सुनकर नीम बेहोशी में वो तड़प रहा था, और इस वक्त वो उसे याद कर कर के तड़प रही थी। वो गहरी नींद सो रही थी जब उसे अपनी खिड़की के पास खटपट की आवाज़ महसूस हुई। वो करंट खाकर उठ बैठी थी। रात के 3 बजे का टाइम हो रहा था। इस वक्त कोई उसकी खिड़की पर कैसे मौजूद हो सकता था? खौफ की एक तेज़ लहर उसके बदन में दौड़ गई थी। वो ब्लैंकेट साइड करती उठ खड़ी हुई थी। कौन? उसने बामुश्किल कहा था। साथ ही मोबाइल भी उठा लिया था कि मोहसन को फ़ोन करके कमरे में बुला सके। आपका शरीफ मरीज़, आवाज़ थी या बम। वो उछल पड़ी। उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरता चकनाचूर हो गया था। 2 मिनट तक वो बेयकीनी रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो उसका वहम है, मगर दोबारा से खिड़की की आवाज़ पर वो तेज़ कदमों से खिड़की के पास जाती खिड़की खोल गई थी। हाँ, वो वही था। वो वाकई वही था। वो आंखें फाड़े किंग को देख रही थी। बड़े अजीब तरीके से वो उसकी खिड़की पर लटका हुआ था। तुम? अल्फाज उसके मुंह से टूट कर निकले थे। मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर अंदर छलांग लगाई। उसके मुंह से चीख निकली थी। दूसरे लम्हे किंग भागकर आता उसके मुंह पर अपना हाथ रख गया था। उसकी चीख उसके भारी हाथ तले दबकर ख़त्म हो गई थी। वो हैरान परेशान अब तक उसको ही देख रही थी। उसके करीब खड़ा था, बहुत करीब। उसके मुंह पर हाथ रखकर घर तक आ गया था वो। उसके औसान ख़ता होने लगे थे। कैसी हो डॉक्टर? आंखें शरारत से भरपूर थी। वो तड़प कर पीछे गई थी। वो आज भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। किंग ने दोबारा से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। टांके खुलवाने आया हूँ डॉक्टर। लगाया आपने तो खोलेंगी भी आप ही। वही रोब भरा लहजा उसे घूर कर रह गई थी। तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? उसने खुद को कंपोज किया था। इधर एक बार फिर शरारत उभर आई थी। ढूंढने निकला तो मिल ही गया। वो मज़े से कहता उसके बिस्तर पर जाकर बैठ गया था। वो हैरान खड़ी उसकी हरकतें देख रही थी। मुझसे डर तो नहीं लग रहा डॉक्टर? वो मुस्कुराया, वही जानलेवा शैतानी मुस्कुराहट। क्या वो उससे डरती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वाकई डरती नहीं थी उससे। शट अप, उसने गुस्से से कहा था। चलो उठो मेरे बिस्तर से और निकलो यहाँ से। वो तड़की थी। वो हंस पड़ा था। टांगे खोलें फिर ही जाऊँगा। वही जिद भरा लहजा। साने ने उसे घूर कर देखा, मगर एक पल भी ना देख सकी। फौरन ही निगाहें झुका की। कम वक्त देखने में भी नहीं देता। वो धड़कते दिल को संभालती मेडिकल किट ले आई थी। इतना तो समझ गई थी कि वो जाने वाला नहीं। वो मज़े से बेड पर पसर कर बैठा हुआ था। वो भी पास बैठ गई। शर्ट उतारो, उसने नज़रें झुकाए ही कहा था। उसने फर्माबरदारी से उसकी बात मानते अपनी शर्ट उतार दी थी। वो टांके देखने लगी थी, परवाह तो एक लम्हे की भी नहीं थी। वो टांके खुलवाने आया था। सारे टांके वहाँ पर पहले ही उधड़े हुए थे। धागे खींचने की कोशिश में वो मुकम्मल उस पर झुक चुकी थी। सुनहरे बालों से ढका सर उसके सीने पर ही था तकरीबन। वो सरशार सा शैम्पू की उठती महक सूंघ रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने झुके झुके ही पूछा। हो रहा है ना? वो मायनी खेजी से बोला। सानिया ने सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर वही सुकून था जिसे वो दूसरों का सुकून बर्बाद कर दिया करता था। लग तो नहीं रहा कि दर्द हो रहा है? वो गुस्से में आ गई। किंग ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। हो रहा है ना दिल में? उसने आहिस्ता से कहा। क्या वो चीख उठी? उसने घबरा कर दोबारा उसके मुंह पर हाथ रखा। मैं चलता हूँ डॉक्टर। शुक्रिया। मुस्कुराता लहजा, मुस्कुराती आंखें। वो उठ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया। फिर मुड़ा और हाँ डॉक्टर,
میری تصویر سنبھال کر رکھنا، وہ کہہ کر باہر کود گیا اور وہ حیران سی ہی بستر پر بیٹھی رہ گئی۔ اسے معلوم تھا؟ اسے کیسے معلوم تھا؟ وہ تو سو رہا تھا۔ کئی سوال تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے۔ یا اللہ، او میرے خدایا، اسے پتہ چل گیا۔ دوسری لمحے ثانیہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی پلنگ پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ خوشگوار موڈ میں سو کر اٹھا تھا۔ روز کے بجائے اس کا موڈ آج بے حد خوشگوار تھا۔ اس کی بری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ آج اس کے ماں باپ کو انصاف ملنا تھا، یہ چمک ہی اور تھی۔ وہ آج کئی عرصے بعد جا کر خوش ہوا تھا۔ جب جب ثانیہ کو دیکھتا تب بھی اس کی بری آنکھیں یوں ہی چمکتی تھی، مگر آج ان آنکھوں کی چمک کی وجہ ثانیہ نہیں بلکہ وہ کیس تھا جو آج سے 5 سال پہلے اسے عمر قید کی سزا دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ مگر اس کیس کو آج دوبارہ سے کھلنا تھا۔ اس نے سردار حشمت اور اس کے خاندان پر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ سردار حشمت خود ہی جرم قبول کرنے کو تیار تھا کہ اس کے ماں باپ کا قتل سردار حشمت اور اس کے بیٹے نے مل کر ہی کیا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس نے سلطان کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ سردار حشمت کی زندگی تنگ کرنے کا بھی کام کیا تھا، اور آج پورے 5 سال بعد جا کر اس کو اس چیز کا صلہ مل گیا تھا۔ مکمل تیاری سے وہ کورٹ جانے کے لیے نکلا تھا۔ ایک بار پھر عدالت لگی تھی۔ کٹہرے میں سردار حشمت کھڑا تھا، جج بیٹھا تھا، گواہ بیٹھے تھے، فیصلہ آنے والا تھا۔ یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سکندر جو 3 سال پہلے جیل سے فرار ہوئے تھے وہ باعزت طور پر اس کیس سے بری کیے جاتے ہیں، اور یہ عدالت سردار حشمت کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ ہر کوئی ٹی وی پر دیکھ اور سن رہا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے ماں باپ کو اور اس کو انصاف مل چکا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ بھی ٹی وی پر یہ نیوز سن رہی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ وہ تو پہلے سے اسے کبھی مجرم نہیں لگتا تھا، اور آج تو تمام گواہوں کی موجودگی میں یہ ثابت بھی ہو چکا تھا کہ سکندر سالار عرف بلیک کنگ اس کیس میں کہیں سے بھی شامل نہیں تھا۔ دوسری طرف ماہین اور سکندر شام کی چائے انجوائے کرتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ملوں گا آج ایس پی سے، خبردار اس سے مت ملنا، ماہین نے اسے دھمکی دی تھی۔ کیوں نہ ملوں گا اور تمہیں اس کے ساتھ بھگاؤں گا بھی، پر کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ ماہین بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ کر دے گا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ماہین اس کی بات سن کر بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ماہین سلطان کی بیٹی تھی، بس وہ تھی اس کی دوست ایس پی سلمان کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بالکل معصوم لڑکی بن کر۔ آخر میں اس کے باپ کے خلاف جتنا ریکارڈ تھانے میں تھا وہ سہارا لے کر ایس پی کو چھوڑ آئی تھی، مگر اپنا دل وہ ایس پی کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسے بعد میں احساس ہوا تھا کہ وہ ایس پی سلمان سے حقیقت میں محبت کرنے لگی تھی، اور سکندر یہ بات جانتا تھا۔ وہ چائے کی چسکی بھٹتا آنکھیں موند گیا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ چھم سے اس کی آنکھوں کے بند پردے پر لہرانے لگے تھے۔ مبارک سلامت کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ آج سکندر اور ثانیہ کی بارات تھی، نکاح ہو چکا تھا، وہ ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کا موسم تھا، تمام افراد خوش تھے، بلیک کنگ آج دلہا بن گیا تھا۔ مگر اس سب کے پیچھے ایس پی سلمان حسن تھا، جو اپنی بیوی ماہین کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس دن سکندر اس سے ملا تھا اس دن ہی سلمان اس کا دوست بن گیا تھا۔ اب وہ بری تھا، اور ماہین کے باپ کے خلاف تو ویسے بھی سارے ریکارڈ ختم ہو چکے تھے۔ ماہین نے جب شرمندگی سے سلمان سے معافی مانگی تو وہ بنا دیر کیے اسے معاف کر چکا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر ثانیہ کے گھر والوں کو منانے میں بھی سب سے زیادہ ہاتھ سلمان کا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ کو لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی لرز رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی سکندر کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی تھی۔ آج مجھے کھڑکی پہ نہیں آنا پڑے گا، وہ شرارت سے کہتا ثانیہ کو آنکھ مار گیا تھا۔ ثانیہ نگاہیں جھکا کر مسکراتی تھی۔ آج دکھاؤں گا تمہیں ڈاکٹر کہ مجھے کہاں کہاں درد ہوتا ہے، وہ مزید شرارتی ہوا تھا۔ ثانیہ بری طرح سرخ ہوتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آج ڈانٹا نہیں مجھے، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولتا نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اب کہ ثانیہ بھی مدھم سا ہنستی تھی۔ علاج کرتے کرتے مجھے لا علاج کر دیا ڈاکٹر، وہ سرشار تھا اپنی جیت پر۔ وہ جھکے سر کے ساتھ مسکرائی تھی۔ اسے سکندر مل گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔
सिकंदर की नज़र चाहते हुए भी सानिया से नहीं हट रही। तमाम रस्मों के बाद सानिया को सिकंदर के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बेड पर बैठी पूरे कमरे को गौर से देख रही थी। जो गुलाब के फूलों से सजा गुलाब ही मालूम हो रहा था। उसकी आंखें खैरा उठी थी अपने कमरे को देखकर। अभी वो यही सब सोच रही थी कि तभी धीमे से दरवाज़ा खोल के सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक गई थी। उसके और सिकंदर के दरमियान आज मजबूत रिश्ता जोड़ दिया गया था। वो दोनों अब एक दूसरे के थे। इन दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता था। वो धीमे कदम उठाता उसके बराबर आकर बैठा था। कई लम्हे उसे देखने के बाद वो उसके नाजुक मेहंदी से सजे खूबसूरत हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम गया था। कई लम्हे उसके खूबसूरत हाथों को देखने के बाद वो एक बेशकीमत हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में डाल गया था। अंगूठी बेहद प्यारी थी। सानिया को भी बेहद पसंद आई थी। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, वो कहती मुस्कुराई थी। वो मुस्कुराते हुए उसका मोमी चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर गया था। दूसरे लम्हे वह झुककर उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कर रहा था। सानिया सुकून से आंखें मूंद गई थी। डॉक्टर, मुझे इधर दर्द हो रहा है। उसकी शरारती आवाज़ पर सानिया ने हैरत से अपनी आंखें खोली थी। वो अपने लबों पर हाथ रखे शरारती निगाहों से उसे तक रहा था। सानिया गुलाब की तरह सुर्ख पड़ी थी। दूसरी लम्हे सिकंदर उसके बेहद करीब आते उसके लबों को अपने लबों में दबाए उन पर अपनी शिद्दत ढहाने लगा था। सानिया उसकी शिद्दत पर सिसकी थी, मगर थोड़ी ही देर बाद वो भी उसकी शिद्दत में उसका साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे के लबों पर झुके दुनिया जहान से गाफिल थे। दोनों एक दूसरे से इतने मोहब्बत करते थे। दुनिया का होश आज की रात उन्हें कहाँ हो सकता था। सानिया की सांस रुकने पर सिकंदर उससे अलग होते अब उसे मायने खेज नज़रों से देख रहा था। सानिया सुर्ख पड़ते अपनी निगाहें झुका गई थी। डॉक्टर, मेरा इलाज करते करते ही तुम मेरा दिल ले गई। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ डॉक्टर, बस तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वो गमगीन लहजे में बोला था। उसके इतने खूबसूरत इजहार पर सानिया बेतहाशा खुश हुई थी। उसकी आंखों में नमी भर गई थी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सिकंदर। पता नहीं कब तुम्हें डांटते डांटते अपना दिल दिया, पता ही नहीं चला। लेकिन तुम बस एक ही वादा करो मुझसे कि तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगे। वो हाथ आगे करती आस भरे लहजे में बोले, वादा करता हूँ, मर जाऊँगा मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो फिर खुद कैसे जीऊँगा। सानिया उसकी मरने वाली बात पर घबरा कर अपना हाथ सिकंदर के लबों पर रख गई थी। दूसरी लम्हे सिकंदर की मुस्कुराहट देखते वो शर्मा कर अपना हाथ पीछे खींच गई। अगले ही पल सिकंदर अपनी शेरवानी उतार कर साइड पर रखते अब उसे दोबारा मायने खेज नज़र से देखने लगा था। इधर ही दर्द हो रहा है ना डॉक्टर? वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे अब के सानिया के होशो हवास उड़ा गया था। सच कह रहा हूँ डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। वो फिर शरारत से गोया हुआ था। सानिया गुलाब बनती उसके करीब आती उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रखी थी। उसके पंखड़ियों जैसे लब रखने की देर थी। सिकंदर उसके बाल गद्दी से पकड़ता उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखते उसकी गर्दन अपनी शिद्दत से जामुनी कर रहा था। उसकी बेट की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करते वो बुरी तरह सिसके थे। उसकी सिसकी की परवाह किए बगैर उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखते उन्हें अपनी शिद्दत से कंधार कर रहा था। दूसरे लम्हे वो उसकी गर्दन से चेहरा निकालते दोबारा उसके लबों पर झुक झुका था। उसके लबों पर अपनी शिद्दत ढहाते बुरी तरह जुनूनी हुआ था। उसका जुनून अपने लबों पर बर्दाश्त करती गहरी सांसें लेने लगी थी। दूसरी लम्हे वो उसके लबों पर झुके उसके लबों पर अपनी शिद्दत निछावर बरसाने लगी थी। उसकी शिद्दत पर खुलकर मुस्कुराया था। वो काफ़ी देर तक उस पर अपनी शिद्दत बरसाते बरसाते थक कर पीछे हुई थी। तभी उसे सिकंदर की आवाज़ आती शर्माने पर मजबूर कर गई थी। डॉक्टर, पहले कम दर्द हो रहा था, अब आपने और दर्द कर दिया है। वो झटके से सर उठाकर उसे देखने पर मजबूर हुई। वो अपने लबों पर उस जख्म को दिखा रहा था जो सानिया उसे दे चुकी थी। सिकंदर मुसलसल उसे तंग करता शर्माने पर मजबूर कर रहा था। अब उसे क्या पता था कि उसे शर्माते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। अब भी वो मायने खेजी से उसे घूर रहा था। उसकी नज़रों को अपने ऊपर पड़ता देख वो कंधार की मानिद लाल होते उसके सीने पर मुक्का मार गई थी। तुम बहुत बुरे हो सिकंदर, और आप बहुत अच्छी हैं डॉक्टर। वो दोबारा से उसके गर्दन पर लब रखने लगा था। वो गहरी सांस लेती उसका लम्स
اپنی گردن پر برداشت کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ ثانیہ سے الگ ہوتے، اس کے بلاؤز کی ڈوری توڑتے، ایک لمحے میں بلاؤز اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ ثانیہ شرم سے سرخ پڑتی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتے، اس کے بے حد پاس آتے، دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی بیئرڈ ٹریس کرتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی میں سکندر ایک جھٹکے سے اس کا کالا پردہ نکال کر دور اچھال گیا تھا۔ آپ کے ثانیہ کا چہرہ انار کے مانند لال ہو گیا تھا۔ دوسری لمحے سکندر اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے اسے نرمی سے تکیے پر لٹا گیا تھا۔ اب وہ فرصت سے اس کی دھڑکنوں کو نتھار رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتے، جنونی ہوتے ان پر پیار کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی شدت محسوس کرتے سسکے تھے۔ وہ بے حد جنونی انداز میں اس کی دھڑکنوں پر پیار کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ سسکیاں اس کے منہ سے نکل کر خارج ہو رہی۔ سکندر نے سرخ نظروں سے دیکھتے اس کی دھڑکنوں سے منہ نکالا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے وہاں اپنی شدت برسانے لگا۔ وہ بھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ کر اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دوسرے لمحے ثانیہ سکندر کی گردن میں چہرہ چھپاتی وہاں جا بجا اپنے لب رکھنے لگی تھی۔ اس کے لبوں کی پرواز سے سکندر کے جوان جذبوں میں آگ لگی تھی۔ دوسری لمحے وہ ثانیہ کو بستر پر پھینکتے، اپنے آپ کو اور ثانیہ کو تمام پردوں سے آزاد کرتے اس پر جھکتے اپنی شدت برسانے لگا تھا۔ اس کی شدت پر ارنان روتی سسکی تھی۔ اب کمرے میں اس کی شدت کی آواز اور ثانیہ کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دونوں کا ملن ہو چکا تھا۔ آج وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ سکندر کو کئی عرصے کے بعد خوشی جا کر نصیب ہوئی تھی۔ دوسری طرف ثانیہ کو سکندر مل گیا تھا۔ اس کے لیے تو اب ساری زندگی ہی جنت تھی۔ دوسری طرف چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔